سمجھداری اور میچورٹی عمر سے نہیں بلکہ تجربے سے آتی ہے۔ زندگی کی اونچ نیچ اور وقت کے اتار چڑھاؤ سے آتی ہے۔ اگر گھر کی عورت ہی سمجھدار نہیں ہوگی تو گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے خاندان کو اگر سمیٹ کر رکھنا ہے تو ایک عورت کا میچور اور سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ سمجھداری اور میچورٹی ایک عورت کے عادات و اطوار، اس کے اخلاق، اس کے کردار میں نظر آتی ہے۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کو پوائنٹ وائز کچھ ٹپس بتاؤں گی جن کو فالو کر کے آپ ایک عقل مند، سمجھدار اور میچور ہاؤس وائف بن سکتی ہیں۔ تو چلیے آئیے آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ میچورٹی عمر سے نہیں بلکہ تجربے سے آتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی شادی کو 10 سال، 20 سال یا 30 سال ہوئے ہوں، لیکن آپ کے اندر وہ میچورٹی اور سمجھداری نہ ہو جو اس صورت میں ہو جس کی شادی کو ابھی 1-2 سال یا 4-5 سال ہوئے ہوں۔ تو سمجھدار بننے کے لیے وہ کون سی باتیں ہیں جن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے؟ پوائنٹ نمبر 1 ہے ڈونٹ شو پیپل ایز ویک، یعنی لوگوں کو اپنی پریشانی یا مصیبت نہ بتائیں، ان کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہ کریں، کیونکہ اس معاشرے میں آپ کے ارد گرد، آپ کے آس پاس 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کی کسی بھی قسم کی پریشانی یا دکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی مصیبتوں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے اپنی مصیبت اور پریشانیاں بتا کر لوگوں کو خوش کرنے کی؟ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے خون کے رشتے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جو دل سے خالص ہوتے ہیں، وہ آپ کا لحاظ بھی کرتے ہیں اور آپ کی پریشانی کو پریشانی بھی سمجھتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی کے مسئلے حقیقت میں مسئلے ہی نہیں لگتے۔ اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا رونا ان کے سامنے روئیں جو واقعی آپ کے ساتھ دل سے مخلص ہیں اور آپ کے دکھ کو دکھ سمجھتے ہیں اور آپ کا ہمیشہ بھلا چاہتے ہیں۔ ہر ایرے گہرے کو اپنے دل کے حالات، گھر کے حالات بتانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہی ایک سمجھدار عورت کی نشانی ہے۔ اس لیے ہمیشہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو خوش اور مضبوط ظاہر کریں، کیونکہ دنیا بھی انہی کی حریت پوچھتی ہے جو پہلے سے خوش ہوں۔ جو تکلیف میں ہوتے ہیں نا، ان کا تو نمبر بھی گم ہو جاتا ہے ان سے۔ اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی حالت میں بکھرنے نہ دیں، کیونکہ لوگ تو ٹوٹے ہوئے مکان کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کے سامنے کبھی بھی کمزور نہ پڑیں، کسی سے فیور نہ لیں، اپنی حاجات اور تکالیف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں یا مصیبتیں ہر ایرے گہرے کے ساتھ ڈسکس نہ کرنا بھی میچورٹی کی سمبل ہے، میچورٹی کی علامت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ ہے ریسپونسبل ان یور ریلیشن شپ، یعنی اپنا رشتہ ذمہ داری سے نبھانا ہے۔ ہر رشتے میں ہی ذمہ داری ہوتی ہے، جو اس کو نبھا گیا وہیں اس کو بھا گیا، یعنی آپ نے بھی اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے ہسبینڈ کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی بھی بزنس رن کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، ایوری تھنگ از فائن، یعنی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی ہے، بزنس میں گھاٹا ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، یا اللہ نہ کرے ہسبینڈ بیمار ہو گئے ہیں، کوئی حادثہ اس طرح کا آپ کو پیش آ جاتا ہے، یا کسی اور قسم کی کوئی پریشانی یا مصیبت آ گئی ہے، تو ایسی سچویشن میں ایسا ہرگز نہیں سوچنا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا گزارا نہیں ہے، ان کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے، یا اب میں ساتھ نہیں رہ سکتی، یا ان کو سنبھال نہیں سکتی۔ اس طرح بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہی تو ٹائم ہوتا ہے ساتھ نبھانے کا، جب دوسرے کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ رشتہ وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو یا دوسروں کو دکھایا جاتا ہے، بلکہ رشتہ وہ ہوتا ہے جسے دل سے نبھایا جاتا ہے، جس کی دل سے قدر کی جاتی ہے۔ صرف اپنا کہنے سے ہی کوئی اپنا نہیں ہوتا، اپنا وہ ہوتا ہے جسے دل سے اپنایا جاتا ہے، جس کے کام آیا جاتا ہے۔ اور یہ جو فارمولا ہے نا کہ صدقے جاؤں پر کام نہ ہو، یہ فارمولا کسی رشتے میں بھی کام نہیں کرتا۔
ہر رشتے کی ہی کچھ ریسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو دل سے نبھائی جاتی ہیں، تبھی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ ہے ڈونٹ بی آرگومنٹیٹیو۔ اگر کسی بھی گھریلو معاملے میں آپ کی کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بحث ہو جاتی ہے تو اس بحث کو بالکل ڈریگ نہ کریں، بلکہ اس کو یہیں پہ ختم کریں، کیونکہ بحث و مباحثہ کرنے سے سوائے ضلالت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بلیو می، جتنی آپ بحث کرتے جائیں گے نا، اتنا ہی آپ اس پرسن کو لوز کرتے جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ لوز دی آرگومنٹ ناٹ دی پرسن۔ اگر کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا ہے یا آپ کی برائی کی ہے تو آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں، آپ کے اندر کون سی خوبیاں ہیں اور کون سی خامیاں۔ سونے کو اگر پتھر کہا جائے نا تو وہ پتھر نہیں بن جاتا، وہ گولڈ ہی رہتا ہے، وہ سونا ہی رہتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جس طرح گولڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، اسی طرح آپ کو بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ اندر سے اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے، ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، آپ کی ٹانگیں کھینچنا۔ تو جب بھی کبھی بھی کسی بھی گھریلو معاملے میں آپ کی کسی کے ساتھ بھی کوئی بحث ہو رہی ہو، تکرار ہو رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ بھی گھریلو معاملے میں آپ کی کسی کے ساتھ کوئی بحث ہو رہی ہو، تکرار ہو رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے کو کہہ دیں کہ ہاں بھئی آپ ٹھیک ہیں، ہم غلط ہیں، بس یہ کہہ کر بات ختم کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ کی فون کال پر بحث ہو رہی ہے تو اس کو بھی اوائڈ کریں، اسپیشلی اگر آپ واٹس ایپ پر یا کسی بھی اور پلیٹ فارم پر چیٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی لڑائی چل رہی ہے، تو اس میں سے آپ اپنی جو چیٹ ہے اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ اسکرین شاٹس اور ریکارڈنگ کا زمانہ ہے، لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ایک دوسرے کو آپ کے وائس نوٹ جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں، آپ کے میسیجز بھیج سکتے ہیں اور آپ کو ذلیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی لکھ کر چیٹنگ کی صورت میں یا میسیجنگ میں کوئی بھی لڑائی نہ کریں، کیونکہ بولا تو ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اگلے کے مائنڈ سے کچھ دنوں بعد ختم بھی ہو جائے، لیکن جو آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اور جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے واٹس ایپ چیٹ کی لوگ اسکرین شاٹ لیتے ہیں اور آپ کی جو وائس نوٹ ہوتے ہیں ان کو ادھر ادھر سینڈ کرتے ہیں اور آپ کے خلاف ثبوت کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی چیٹنگ کے اوپر، میسیجنگ کے اوپر یا وائس نوٹ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی سے لڑائی نہ کریں اور کسی کو برا بھلا بھی نہ کہیں، ادروائز وہ بندہ جس سے آپ نے یہ باتیں کی ہیں نا وہ آپ کے ذرا سا بھی خلاف ہوگا نا تو وہ آپ کے ان اسکرین شاٹس کو اور آپ کے وائس نوٹس کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ تو ٹیکنالوجی کا دور اگر بہت فائدہ مند ہے نا تو کہیں نہ کہیں نقصان دہ بھی ہے، سو بی کیئرفل۔ اور وائس نوٹ تو ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ مکر بھی نہیں سکتے کہ آپ نے یہ بات نہیں کی، تو اس لیے وائس نوٹ پہ اچھی اچھی باتیں کریں اور اچھا اچھا رہا کریں۔ سو اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کیپ اے بیلنس ان یور لائف۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو جب خوشی کا موقع ملتا ہے یا کوئی کامیابی ملتی ہے نا تو وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، ان کا بیلنس نہیں رہتا، کیونکہ اتنی کامیابی جب وہ اپنی لائف میں پہلی دفعہ دیکھتے ہیں وہ لوگوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ان کی ایگو بہت بڑھ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، سیلف اسٹیم بہت ہائی ہو جاتی ہے۔ یا پھر دوسری طرف کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی دکھ آ جاتا ہے یا کوئی ناکامی ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس میری زندگی ختم ہو گئی ہے، ان سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، اپنے کسی کام پر فوکس نہیں کیا جاتا، یعنی زندگی سے وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں چاہے خوشی کے موقع ہوں یا پھر دکھ کا موقع ہو، آپ نے اپنی زندگی میں بیلنس رکھنا ہے، اچھائیوں کو، برائیوں کو، سکسیس کو، فیلئر کو، ہر چیز کو اتنی ہی امپورٹنس دینی ہے جتنی دینی چاہیے، بہت زیادہ امپورٹنس نہ دیں۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے،
ایک دن انہوں نے مر ہی جانا ہے، اگلے جہان میں چلے جانا ہے، اس لیے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اتنی ویلیو نہیں دینی چاہیے، لمیٹڈ ویلیو دیں۔ ٹھیک ہے آپ اپنی سکسیس پر خوش ہوں اور فیلئر پر دکھی ہوں، لیکن ان کے پیچھے پاگل نہ ہوں۔ جو خواتین یا لوگ بیلنس بنا کر چلتے ہیں نا، وہ میچور اور وائز کہلاتے ہیں۔ سو آلویز کیپ اے بیلنس ان یور ہیپینیس اینڈ یور ڈسٹریس اینڈ یور سیڈنیس۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ ہے ٹرائی ٹو فورگیو ادرس۔ آپ نے کئی لوگوں سے یا کئی خواتین سے یہ سنا ہوگا کہ میں فلاں انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، تو یقین کریں کہ یہ جملہ کہنا نا ایک قسم کی بے وقوفی ہے، یہ کہیں کی سمجھداری نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ فلاں بندہ یا بندی بھروسے کے قابل نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بات چیت نہ کریں، اس سے زیادہ ریلیشن شپ نہ رکھیں، لیکن اس کی لائف کو خراب کرنے میں اپنی لائف، اپنی ہمت، اپنی طاقت اور وقت بالکل ضائع نہ کریں۔ ان کا برا ہو یا نہ ہو، آپ کا ضرور ہوگا، کیونکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی، آپ کا وقت فالتو کے کاموں میں ضائع ہو جائے گا۔ اپنا دماغ غلط کاموں میں چلائیں گے تو نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ تو لوگوں کو اپنے لیے معاف کریں، ان کے لیے نہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ ایک ہیوی برڈن سے فری ہو جائیں گے۔ اس لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، بھول جانا سیکھیں، اپنے دماغ سے انہیں نکال کر پھینک دیں، بدلہ نہ لیں، یہی میچورٹی اور سمجھداری ہے۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ ہے always give good suggestions and advices۔ یعنی اگر آپ کا کوئی دشمن بھی آپ سے ایڈوائس لینے آئے نا تو اسے صحیح دیں، سچے دل سے دیں، جو آپ کو صحیح لگے وہیں دیں، اس طرح وہ آپ کی دل سے عزت کرے گا۔ لیکن کئی لوگ جو ہوتے ہیں، کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنی دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی غلط ایڈوائسز دے رہی ہوتی ہیں، انہیں غلط سجیسٹ کر رہی ہوتی ہیں، جیلسی میں یا حسد میں ایسا کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ بالکل میچورٹی نہیں ہے، کہیں کی سمجھداری نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن سب کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ آپ کی انٹینشن جو ہے وہ کیا تھی۔ تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کا کوئی بھی دوست نہیں بنے گا۔ سمجھداری دکھائیں گے تو آپ کے جو دشمن ہوں گے وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ تو اس لیے جب بھی کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا مشورہ یا سجیشن مانگنے آئے تو ہمیشہ اسے رائٹ وے میں سجیسٹ کریں، یہ ثواب بھی ہے اور اس سے آپ کی معاشرے میں، اس کی نظروں میں عزت بھی بڑھے گی، کیونکہ اگلے بندے کو بھی کبھی نہ کبھی پتہ چل ہی جاتا ہے کہ آپ نے اسے صحیح مشورہ دیا تھا یا نہیں۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ ہے ڈو ایوری تھنگ فار یور سیلف۔ زندگی میں آپ جب بھی کوئی بھی کام کریں نا، وہ بیسیکلی اس لیے کریں کہ آپ کی اس میں دلچسپی ہے یا وہ کام کرنا آپ کے لیے کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ آپ کی کچھ خواہشات ہیں، کچھ نیڈز ہیں جن کے لیے آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہرگز کوئی کام نہ کریں یا ان کو خوش کرنے کے اور نہ ہی ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ خوش کبھی کوئی آپ سے نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو پہلے خوش رکھنا سیکھیں، نہ کہ لوگوں کو۔ آپ خود خوش ہوں گے تبھی آپ اپنے فیملی ممبر اور اپنی سراؤنڈنگ کے لوگوں کو بھی خوش رکھ پائیں گے۔ اسی طرح لوگوں سے امیدیں یا توقعات بھی کم وابستہ رکھیں، محدود سی ایکسپیکٹیشن رکھیں۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو بھی ریٹرن ملے گا۔ اگر آپ کسی کی آلریڈی مدد کر چکے ہیں تو اگلے سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ بھی اسی خوشی یا اسی محبت کے ساتھ آپ کی ہیلپ کرے، اگلے کا بھی وہی ظرف ہو جو آپ کا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ سو always expect less from the people۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ ہے بی پیشنٹ۔ میچورٹی اور سمجھداری کا ایک ججمنٹ ہے صبر کرنا۔ جتنا انسان میچور اور سمجھدار ہوتا ہے نا، اتنا ہی وہ صبر بھی زیادہ کرتا ہے۔ انمیچور یا جلد باز انسان ہمیشہ بے صبرا ہوتا ہے، سب چیزیں ٹائم کے حساب سے ہوتی ہیں، دیر سویر جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ ان پیشنٹ یا بے صبرے لوگ اکثر اپنا نقصان کر جاتے ہیں، چاہے وہ سٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ ہو یا رشتہ دار ہوں۔ کسی کام میں یا کسی بھی رشتے میں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں نا
तो अगले ही लम्हे आपको रिटर्न नहीं मिल जाता, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ता है। वाइज, समझदार और मैच्योर लोगों की ये पहचान है कि वो हमेशा सब्र से काम लेते हैं, तहम्मुल रखते हैं हर चीज़ में, इसीलिए वो कामयाब होते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है टेक योर ओन डिसीजन। हमारे मुआशरे में कई ख़वातीन जो होती हैं ना, वो ऐसी होती हैं जो जब भी कोई काम शुरू करने लगती हैं ना, तो इससे पहले वो 100 लोगों से पूछती हैं, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं ये गलत कर रही हूँ, आप बताएं, क्या मैंने ठीक किया है, क्या मैं ऐसा कर लूँ। इसी तरह वो कई ऐरे गैरे लोगों से पूछती हैं। ज़ाहिर है जब आप इतने ज़्यादा लोगों से पूछेंगे तो सब के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग जवाब होते हैं, सब लोग अपने हिसाब से आपको राय देते हैं। तो इस चक्कर में इतने लोगों की बातें सुनकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फैसला नहीं कर पाते और कोई डिसीजन भी नहीं ले पाते, और ना ही अपने डिसीजन के फ़ैसले पर डटे रहते हैं और ना ही उसके लिए मेहनत कर पाते हैं। तो इसलिए जब भी अपनी लाइफ का कोई भी फ़ैसला लेना हो, छोटा हो या बड़ा, कोई आइसक्रीम खरीदनी हो या अपने कैरियर का इंतखाब करना हो, हमेशा सोच समझ कर फ़ैसला करें, जांच पड़ताल करके फ़ैसला लें। ख़ास बंदों से पूछें जो इस फ़ैसले में मैटर करते हैं, जिनको तजर्बा है, हर किसी से ना पूछें। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए फ़ॉलो करेंगी। तो डेफिनेटली आप भी एक मैच्योर औरत, समझदार औरत और वाइज औरत कहलाएंगी। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट अच्छा लगा हो, कोई पॉइंट आपने लर्न किया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।